حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغداد تشریف لائے ہیں۔ خواب میں ہر ولی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دھاڑے مار کر روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مقام و مرتبے کے حامل تھے، مگر وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اور جب لوگ اس کے گھر پہنچے تو نور کے کلمات سے اس کی پیشانی پر لکھا تھا، اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اطراف و کنار سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں کو جوڑ کر سائبان بنا کر سایہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے ہی سایہ کر دیتا، بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اللہ نے بادلوں کے ذریعے سایہ نہیں کروایا بلکہ پرندوں کے ذریعے اس طرح سایہ کروایا کہ ان پرندوں نے پروں سے پر ملا کر سائبان بنا دیا۔ نیچے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا اور اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب پڑھانے کی کثرت کے سبب لقب ادریس ہوا ہے، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کام سے فراغت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ملک الموت آدمی کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، اور جب حضرت ادریس علیہ السلام یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ یہ کون شخص ہے تو اس سے التجا کی کہ وہ خود کو حضرت ادریس علیہ السلام پر ظاہر کرے، جس پر اس نے عرض کیا کہ میں ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا تم ہی مخلوقات کی جان قبضے میں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری بھی جان قبضہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تیرے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے اور تو نے کسی کی جانب قبضے میں نہیں لی۔ فرشتے نے کہا کہ کل جان قبضے میں کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹیاں رکھی ہوں، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتے برادری کا کروں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں تیرے ساتھ رشتے برادری اس وقت کروں گا جب تو تلخی جان کنی ایک بار مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف و عبرت مجھے زیادہ حاصل ہو اور میں عبادت خالق زیادہ حاصل کروں۔ تو ملک الموت نے کہا، میں بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند کے حضور عرض کی، حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لو۔ تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خداوند کے حضور دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گود میں لے لیا، اس طرح دونوں کے درمیان رشتہ برادری کا ہو گیا۔ پھر ملک الموت نے پوچھا کہ تلخی جان کنی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی اور کے ساتھ احسان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کو آسان فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ دوست ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی روزانہ کی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔